اردو بلیٹن میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں محمد عبدالرحیم۔ پیش ہے ہیڈ لائنز۔ ہندوستان میں آکسفورڈ کورونا ٹیکے کے تجربے پر روک، ڈی سی جی آئی کے احکامات پر تجربات روکنے سیرم انسٹی ٹیوٹ کا اعلان۔ سمکیات کے شعبے کے فروغ کے لیے پہلی بار 20,000 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری، وزیر اعظم نریندر مودی نے متسیہ سمپدا یوجنا کا کیا آغاز۔ ہندوستانی فضائیہ میں ایک نئے باب کا آغاز، رافیل ہندوستان کی طرف آنکھ اٹھانے والوں کے لیے سخت پیام، راج ناتھ سنگھ کا خطاب۔ کووڈ کے پیش نظر پارلیمنٹ اجلاس کے لیے خصوصی انتظامات، لوک سبھا کی کارروائی کو راجیہ سبھا سے دیکھنے کی سہولت، اوم برلا کا انکشاف۔ اور آسرا پینشن کے لیے عمر کی حد کو کم کرنے کے وعدے کی حکومت پابند، اس اسکیم کے لیے سالانہ 11,725 کروڑ روپے کیے جا رہے ہیں خرچ، ریاستی وزیر ای دیاکر راؤ کا تاثر۔ پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ کرونا وائرس کے تدارک کے لیے آکسفورڈ یونیورسٹی کے اشتراک سے ایسٹراجینک کی جانب سے تیار کیے جانے والے ویکسین کے تیسرے مرحلے کے تجربے کو ہندوستان میں روک دیا گیا ہے۔ ایسٹراجینک کی جانب سے دوبارہ تجربے شروع کرنے تک عارضی طور پر ٹرائل رن پر روک لگانے کا سیرم انسٹی ٹیوٹ نے اعلان کیا ہے۔ ڈرگ کنٹرولر جنرل آف انڈیا کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے یہ اقدام کیا گیا۔ سیرم انسٹی ٹیوٹ نے کہا ہے کہ تازہ صورتحال کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ واضح رہے کہ برطانیہ میں تیسرے مرحلے کے تجربے کے دوران منفی اثرات کے تناظر میں برطانیہ، امریکہ، برازیل اور جنوبی افریقہ میں ہونے والے ٹرائلز کے معطل کرنے کا آکسفورڈ یونیورسٹی نے اس سے قبل ہی اعلان کر چکی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج ڈیجیٹل طریقے سے پردھان منتری متسیہ سمپدا یوجنا کا آغاز کیا ہے۔ وزیر اعظم مودی نے کسانوں کے براہ راست استعمال کے لیے جامع افزائش کی مارکیٹ مقامات اور معلومات کے پورٹل ای گوپالا ایپس کا بھی افتتاح کیا۔ وزیر اعظم نے بہار میں ماہی گیری اور مویشی پروری کے شعبوں میں بھی کئی دیگر اقدامات کا آغاز کیا۔ واضح رہے کہ PMMSY ماہی گیری کے شعبے میں اکثر تبدیلی لائے گی اور آتم نربھر بھارت کی تعمیر کی کوششوں کو مستحکم کرے گی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ PMMSY ماہی گیری کے سیکٹر میں اہم کمیوں کو دور کرتے ہوئے اس میں جدید ٹیکنالوجی کو شامل کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ متسیہ سمپدا یوجنا میں اہم بنیادی ڈھانچے کو جدید بنانے اور قدر میں اضافے پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ مودی نے کہا کہ یہ اسکیم ماہی گیری سے جڑے لوگوں کی بہبود میں اضافہ کرے گی اور روزگار پیدا کرے گی۔ پردھان منتری متسیہ سمپدا یوجنا ملک میں ماہی گیری کے سیکٹر کی پائیدار ترقی کے لیے ایک اہم اسکیم ہے۔ آتم نربھر بھارت کے ایک حصے کے طور پر اس اسکیم پر تقریباً 20,050 کروڑ کی سرمایہ کاری کی جائے گی، جو ماہی گیری کے سیکٹر کے لیے اب تک کا سب سے بڑا پیکیج ہے۔ مودی نے سیتا مڑھی میں مچھلیوں کے براڈ بینک اور کشن گنج میں بحری بیماریوں کے لیبارٹری کے قیام کا بھی اعلان کیا۔ وزیر اعظم بحری انقلاب کے تحت مدھے پور میں مچھلیوں کے چارے کی ایک مل اور پٹنہ میں فش آن ویل کے 2 یونٹوں کا بھی افتتاح کیا۔ وہ بہار کے پوسا میں ڈاکٹر راجندر پرساد سینٹرل ایگریکلچر یونیورسٹی میں مچھلیوں کی پیداوار سے متعلق ٹیکنالوجی مرکز کا افتتاح کیا۔ پردھان منتری متسیہ سمپدا یوجنا کا مقصد 2024-25 تک مچھلیوں کی پیداوار اور برآمدات میں زبردست اضافہ کرنا ہے۔ لوک سبھا اسپیکر اوم برلا نے کہا ہے کہ پارلیمنٹ کا مانسون اجلاس 14 ستمبر سے شروع ہوگا، جس کے لیے تیاریاں زور و شور سے چل رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کرونا وائرس کے پیش نظر تمام ارکان پارلیمنٹ کے لیے کرونا ٹیسٹ لازمی قرار دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ارکان کی حاضری بھی موبائل ایپ کے ذریعے ریکارڈ کی جائے گی۔ دہلی میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ لوک سبھا اور راجیہ سبھا اجلاس صبح اور دوپہر ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ کووڈ کے مد نظر رکھتے ہوئے سماجی فاصلے کا خاص خیال رکھا جائے گا، جس کی وجہ سے لوک سبھا کے تمام ممبران لوک سبھا کے ساتھ ساتھ راجیہ سبھا میں بھی بیٹھیں گے۔ 257 ممبر لوک سبھا میں اور 172 ممبر وزیٹر گیلری میں رہیں گے، جبکہ ماباقی ممبران راجیہ سبھا میں بیٹھیں گے۔ انہوں نے کہا کہ راجیہ سبھا کے ممبروں کے لیے لوک سبھا کے اجلاس کو ڈیجیٹل طور پر دیکھنے کا انتظام کیا جا رہا ہے۔ پارلیمنٹ کی تاریخ میں پہلی بار اس طرح کے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ارکان نے پہلی بار اپنے سوالات کو بھی آن لائن بھیجا ہے۔ ہندوستانی فضائیہ کی طاقت میں ایک نئے باب کا اضافہ ہوا ہے۔ آج 5 رافیل جنگی طیاروں کو فضائیہ کے حوالے کیا گیا۔ اس ضمن میں ہریانہ کے ایئر فورس اسٹیشن پر ایک تقریب کا اہتمام
کیا گیا۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ شروع اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان اور رحیم ہے۔ مجھے یہ فکر نہیں کہ کون میرا دشمن ہے، مجھے یہ فکر نہیں کون میرا دشمن ہے، ہمیشہ ظلم کا پنجہ مروڑتا ہوں میں، ہمیشہ ظلم کا پنجہ مروڑتا ہوں میں۔ راجناتھ سنگھ نے رافیل جنگی طیاروں کو فضائیہ کے سپرد کرنے کی تقریب کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ رافیل جنگی طیاروں سے ہندوستان کے فضائیہ کی طاقت اور صلاحیت کئی گنا بڑھ گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہندوستان کی جانب آنکھ اٹھانے والوں کے لیے بڑا اور سخت پیام ہے۔ فرانس سے لائے گئے 5 رافیل جنگی طیاروں کو آج باضابطہ طور پر ہندوستانی فضائیہ میں شامل کر لیا گیا۔ اس ضمن میں ہریانہ کے امبالہ کیمپ میں خصوصی تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ اس تقریب میں وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ، فرانسیسی وزیر داخلہ فلورنس پارلی، چیف آف ڈیفنس اسٹاف وپن راوت، ایئر چیف مارشل RKS بھدوریہ اور دفاعی سیکرٹری اجے کمار سمیت دیگر معزز شخصیتیں موجود تھیں۔ راجناتھ سنگھ نے اپنے خطاب میں کہا کہ اگر آنے والے دنوں میں حالات جنگ کی راہ پر اختیار کرتے ہیں تو فضائیہ کلیدی کردار ادا کرے گا۔ رافیل طیاروں کی وجہ سے ہندوستان اور فرانس کے ساتھ تعلقات کو اور بھی توسیع ملی ہے۔ انہوں نے کہا کہ دفاعی شعبے میں براہ راست 74% غیر ملکی سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کی جائے گی۔ انہوں نے یہ بھی امید جتائی کہ اس موقع کا فرانس فائدہ اٹھائے گا۔ راجناتھ سنگھ نے فرانسیسی وزیر دفاع سے ملاقات کے بعد میڈیا کو بتایا کہ دفاعی شعبے میں پیداوار اور اشتراک بڑھانے کے لیے دونوں ملکوں نے مل کر کام کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ایئر فورس میں رافیل کا شامل ہونا ایک مہتوپورن یوم ایتہاسک کھڑ ہے اور ہم سب دیش واسیوں کے لیے اس ایتہاسک پل کا گواہ بننا ایک گورو کا وشے ہے۔ اس اوسر پر میں ہماری آرمڈ فورسز سہت سمست دیش واسیوں کو ہاردک بدھائی اور شبھ کامنائیں دیتا ہوں۔ اس موقع پر رافیل طیاروں سے فضائیہ میں حیرت انگیز کرتب پیش کیے گئے۔ بیورو رپورٹ، دوردرشن نیوز، حیدرآباد۔ مجلس کے رکن اسمبلی جعفر حسین معراج کی جانب سے اسمبلی میں آسرا وظائف کا معاملہ اٹھایا گیا۔ جعفر حسین معراج نے کہا کہ حیدرآباد میں 2 برسوں سے کئی درخواستیں زیر التوا ہے۔ انہوں نے زیر التوا درخواستوں کو تیزی سے حل کرنے کا مطالبہ کیا، جس کا جواب دیتے ہوئے ریاست کے وزیر پنچایت راج دیاکر راؤ نے کہا کہ حکومت آسرا وظائف کو دینے کے لیے سنجیدہ اقدامات کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ KCR ہر مستحق کو پینشن دینے کے حق میں ہے۔ آسرا پینشن اسکیم کے تحت اگست کے اواخر تک 38,32,801 استفادہ کنندگان کو منتخب کیا گیا ہے۔ اس اسکیم کی عمل آوری کے لیے 31,902 کروڑ 91 لاکھ روپے خرچ کیے جا رہے ہیں۔ دیاکر راؤ نے کہا کہ مشترکہ آندھرا میں تلنگانہ کے لیے 800 کروڑ روپے وظائف پر خرچ کیے جاتے تھے، جبکہ تلنگانہ کی تشکیل کے بعد 11,725 کروڑ روپے پینشن پر خرچ کیے جا رہے ہیں۔ ڈیتھ ہو گئی تو ان لوگ ڈیتھ سرٹیفکیٹ نہیں لیے سر، ان کا نے صرف اور صرف اگر یا تو قبرستان کا اگر کوئی ریسپٹ ہے یا کوئی اور چیز ہے اس کو بھی آپ پراپر انکوائری کر کے کنسیڈر کر کے ان کو بھی اگر دیں گے تو بڑی مہربانی ہوگی۔ بہت بہت شکریہ سر۔ తెలంగాణకు 800 కోట్లు ఖర్చు పెట్టేది۔ ریاست کے وزیر زراعت S نرنجن ریڈی نے کہا کہ ریاست 25 اضلاع میں 8,14,000 ایکڑ اراضی پر پام آئل کی فصل کی اجازت دی گئی ہے۔ وزیر زراعت نرنجن ریڈی نے کہا کہ ریاست میں پام آئل کی کاشت کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ قانون ساز اسمبلی میں وقفے سوالات کے دوران انہوں نے ایک رکن کی جانب سے پام آئل کی کاشتکاری سے متعلق پوچھے گئے سوال کا جواب دے رہے تھے۔ نرنجن ریڈی نے کہا کہ چیف منسٹر KCR زرعی شعبے کو خاص توجہ دیے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تجرباتی پروجیکٹ کے طور پر ریاست میں فی الحال 6,000 ایکڑ پر پام آئل کی فصل اگائی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کے لیے حکومت کی جانب سے 95% سبسڈی پام آئل کے پودے سپلائی کیے گئے ہیں۔ بلیٹن کے آخر میں ڈالتے ہیں ہیڈ لائن پر ایک اور نظر۔ مجھے دیجیے اجازت۔ آداب۔ ہندوستان میں آکسفورڈ کورونا ٹیکے کے تجربے پر روک، DCGI کے احکامات پر تجربات روکنے سیرم انسٹی ٹیوٹ کا اعلان۔
सिमकियात के शोबे के फरोग के लिए पहली बार 20,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुत्सिया संपदा योजना का किया आगाज। हिंदुस्तानी फिजाइया में एक नए बाब का आगाज। राफेल हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाने वालों के लिए सख्त पयाम, राजनाथ सिंह का खिताब। कोविड के पेश नजर पार्लियामेंट इजलास के लिए खुसूसी इंतजामात। लोकसभा की कार्रवाई को राज्यसभा से देखने की सहूलत, ओम बिरला का इंकशाफ। और आसरा पेंशन के लिए उम्र की हद को कम करने के वादे की हुकूमत पाबंद। इस स्कीम के लिए सालाना 11,725 करोड़ रुपए किए जा रहे हैं खर्च। रियासती वजीर ई दयाकर राव का तासुर।